أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سورہ الحدید آیات 4 سے 6. آیت نمبر 3 میں یہ بات جانی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. هو الذی، وہ وہی ہے جس نے خلق السماوات، تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. یوم کی جمع ایام. زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے انہیں 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے. انہی 6 دنوں میں آسمان دنیا کو چاند سورج ستاروں سے سجا دیا گیا. انہی 6 دنوں میں ساری مخلوقات کے رزق کا زمین میں انتظام کر دیا گیا. ثم استوى، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر. اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان سے اوپر ہے، تو اس ساری کائنات کو پیدا بھی اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا انتظام و اقتدار بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور یاد رہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سالوں کے برابر ہے. کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کی مانند جو تم شمار کرتے ہو. یعلم، جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، چاہے وہ پانی کے قطرے ہیں، یا بیج بویا جاتا ہے، یا انسان بھی مرنے کے بعد زمین کا حصہ ہو جاتا ہے، میت کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو جو کچھ بھی زمین میں داخل ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس میں سے. جو چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہے، نباتات کی صورت میں ہے، یا وہ مختلف ذرائع، پٹرول، گیس، لوہا، سونا، مختلف چیزیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. وما ینزل، اور جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بارش اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بھی جو کچھ آسمان سے زمین پر اترتا ہے اس کا علم اللہ کو ہے. وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہ سب بھی اللہ کے علم میں ہیں. اور ان چیزوں میں سے انسان کے اعمال بھی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 ٹائم فرشتے آتے اور جاتے ہیں. فجر کے وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ عصر کی نماز تک زمین پر رہتے ہیں، اور عصر کے ٹائم اوپر چلے جاتے ہیں. عصر کے وقت دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ فجر تک زمین پر رہتے ہیں، اور فجر کے وقت انسانوں کے اعمال کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ روزانہ کے حساب سے تمام اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اسی طرح عالم ارواح سے روحوں کا لے کر آنا، اور پھر روحوں کو قبض کرنے کے بعد فرشتوں کا ان کو آسمانوں کی طرف لے کر جانا. اللہ ہر بات سے خوب آگاہ ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالی، معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو. اللہ تعالی عرش پر بھی ہے، اللہ انسان کے ساتھ بھی ہے،
جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ جہاں پر بھی کوئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی معیت سے دور ہو۔ یہ بات انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے اور اللہ پر توکل اور یقین بڑھانے کا سبب بھی ہے۔ غار حرا میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے خوب واقف ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھتا ہے۔ لہو، اسی کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تخلیق بھی اسی نے کیا ہے اور اقتدار و اختیار بھی اسی کا ہے۔ ہر چیز کا حقیقی ماوا و مرجع بھی وہی ہے۔ تمام کام اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، کہ دن اپنے جوبن پر ہوتا ہے، زوال پر آتا ہے اور آہستہ آہستہ چھپنے لگتا ہے، شام چھانے لگتی ہے اور پھر مکمل چھا جاتی ہے۔ دن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ پھر اسی طرح طلوع فجر ہے اور پھر طلوع آفتاب سے اس رات کو ختم کر دیتا ہے، دن کو غالب کر دیتا ہے، رات کا کہیں وجود باقی نہیں رہتا، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے اور وہی اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور اگر غور کریں، سردیوں اور گرمیوں کے دن اور رات میں 4 سے 5 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ سردیوں میں سورج 5 بجے غروب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں یہ سورج 7:15 بجے غروب ہو رہا ہے۔ اسی طرح طلوع آفتاب کو دیکھ لیجئے، گرمیوں میں 5 بجے سورج نکل آتا ہے اور یہی سورج سردیوں میں 7 بجے کے بھی بعد طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عظیم بنایا ہوا ایک شاہکار ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے، یہ اپنے دائرہ کار میں عمل پیرا ہیں۔ وہ ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کے رازوں کو بھی، کہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں، دلوں کے بھید سے بھی اللہ خوب آگاہ ہے۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ زبان حال اور مقال سے تو لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن ما فی الصدور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ عمل کرتے ہوئے نیت کیا ہے، سوچ اور ارادہ کیا ہے، اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے انسانوں کو ان کے اعمال کا صلہ بھی ان کی نیتوں پر دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر کام اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔